مطلب خدا کی بنیاد کے اوپر اکٹھے ہوں تو پھر سرحدیں ٹوٹتی ہیں اور کسی کو اعتراض نہیں. دنیا کے سارے انسان ایک جیسے، دنیا کے سارے لوگ اس کی خدا کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور دین ان سرحدوں کی باتیں نہیں کرتا. دین تو بات کرتا ہے انٹرنیشنلزم کی، کہ ہر جگہ کے لوگ، ہر دنیا کے تمام لوگ، ان کو سب کے ایک جیسے حقوق ہونے چاہیے، ایک جیسی ان کے پاس اپارچونیٹیز اور مواقع ہونے چاہیے. Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ. برادران کرام، دنیا کی دو سب سے بڑی تنظیمیں، ان میں آپس میں کچھ تال میل ہونے جا رہا ہے. ایک انڈونیشیا کی ہے نہضت العلماء، اس کے جو کارکن ہیں یا ممبران ہیں جو جڑے ہوئے ہیں لوگ، بڑی تعداد تو انڈونیشیا میں ہے اور دنیا کے اور ملکوں میں بھی ہے. کوئی باقاعدہ ممبرشپ فارم نہیں ہوتا، لیکن ایسا مانا جاتا ہے کہ رف ہے یہ. جو لوگ ایسٹیمیٹ یا اندازے لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 4 کروڑ سے لے کر 9 کروڑ تک کی ان کے ساتھ میں لوگ ہیں. یہ سب سے بڑی دنیا کی تنظیم ہے. دنیا کی دوسری سب سے بڑی تنظیم RSS ہے. RSS کی اپنی ڈائریکٹ، بالکل جو خالی پیور RSS ہی کے ہیں، وہ تو ایسا سمجھا جاتا ہے اس لیے کہ وہاں بھی کوئی ممبرشپ فارم نہیں ہے کہ وہ 50-60 لاکھ ہیں، لیکن جو ہارڈ کور اس کے ممبر کہے جائیں. لیکن اس کے ساتھ جو دوسری اور تنظیمیں جڑی ہوئی ہیں، جو کچھ اسی میں سے نکلی ہیں، کچھ بننے کے بعد اسی کے ساتھ جڑ گئی ہیں، تقریباً 100 کے قریب ہیں. وہ ان سب کی تعداد کو اگر ملا لیا جائے تو وہ اس میں بھی اندازے ہیں لوگوں کے 2 کروڑ سے 3 کروڑ تک ہوتے ہیں. صحیح فگر نہیں معلوم. ان دونوں تنظیموں کا ایک تال میل ہونے جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ بہت فار ریچنگ، دور رس نتائج جو آگے جو دنیا آ رہی ہے اگلے چند سالوں میں، اس میں بہت اہم اس کے نتائج نکل سکتے ہیں. اس کی تاریخ شروع ہوتی ہے سمجھنے کے لیے بات کو G7 سے. 1975 میں دنیا کے 7 جو ترقی یافتہ ملک تھے یا بڑی اکانومی والے، بڑی معیشت والے، انہوں نے مل کر ایک تنظیم بنائی، جڑ کر، جو معاشی اتھل پتھل ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. اس میں USA تھا، امریکہ، برطانیہ، جاپان، جرمنی اور ایک یورپین یونین کو لے لیا تھا ایز اے ممبر. یہ جو تھے، یہ کینیڈا اور اٹلی بھی تھے اس کے اندر. یہ 7 جو تھے انہوں نے ایک G7 کے نام سے بنائی، 7 بڑے. پھر انہیں جلدی محسوس ہوا کہ یہ معیشت یا اکانومی جو ہوتی ہے اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہم اپنا الگ گروپ بنا لیں، چاہے کوئی اور بڑھتی ہوئی دوسری معیشتیں ہوں، زیادہ امپورٹنٹ ملک ہوں، وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں، انہیں بھی ساتھ میں لینا ضروری. تو انہوں نے روس کو اور شامل کیا، اس کا نام رکھا G8. پھر 1999 میں پھر یہ احساس چلا رہا تھا اور یہ پیدا ہوا کہ صرف ترقی یافتہ ممالک نہیں، ترقی پذیر ممالک یعنی ایمرجنگ اکانومی، تو ابھرتی ہوئی معیشتیں جو ہے ان کو بھی اس میں شامل کیا جانا چاہیے. تو اس میں انہوں نے ان 8 کے اندر انہوں نے 12 کو اور شامل کیا. اب یہ G20 کہلائے، ان کا نام ہو گیا، یہ 20 ہو گئے ٹوٹل. جنہیں شامل کیا اس میں ہندوستان ہے، انڈیا ہے، ارجنٹینا ہے، میکسیکو ہے، برازیل ہے، انڈونیشیا ہے، اور بہت سے کچھ چند اور ممالک، کوریا ہے. تو 12 اور ممالک کو شامل کیا کہ یہ بڑھتی ہوئی، سعودی عرب ہے، یہ بڑھتی ہوئی اکانومیز ہیں، تو G20 بنا لیا انہوں نے.
یہ جو G20 دنیا کی 85% GDP یعنی جتنی چیز کسی ملک کی جو وہ پیداوار کے اوپر جو منحصر جو اکانومی ہوتی ہے، معیشت ہوتی ہے، سب ٹوٹل پیداوار اس کا 85% ان 20 کے پاس ہے. تو یہ G20 بن گئی. ان کی میٹنگز 1999 کے بعد ایک دو بیچ میں شروع میں گیپ ہوئے تھے اور اس کے بعد سے لگاتار ہر سال ہوتی چلی آئیں. کوئی سینٹرل ہیڈ کوارٹر نہیں ہے، الگ الگ ملک میں ہر مرتبہ الگ ملک کے اندر ان کی میٹنگز ہوتی ہیں. پھر اور اصل جو زور ہوتا ہے، فوکس ہے معیشت. اب اس سے متعلق ماحولیات بھی ہیں کہ اس کا معیشت پر اثر پڑ رہا ہے، اس سے متعلق اور دوسرے مسائل ہوتے ہیں، وہ پھر اس کے اندر ڈال دیتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر فوکس اس پر تھا. انہوں نے ان کے طریقہ کار میں ایک یہ بھی تھا کہ ایک ٹرائیکا بنائی انہوں نے کہ ہر سال جس ملک میں کانفرنس ہوگی وہ تو اس کی اس موجودہ کانفرنس کی طے کرے گا کہ تھیم کیا ہو، خاص ٹاپکس کیا ہوں جن کے اوپر اس سال ڈسکشن ہوگا، وہی طے کرے گا، سب مل کر نہیں کریں گے. اور دو ملک اور ان کو اسسٹ کریں گے، یعنی ان کو مشورے دیں گے یا ان کا بھی حصہ ہوگا اس کے اندر. 3 ٹکڑی ٹرائیکا. جس ملک میں کانفرنس اس سال ہو رہی ہے، جس میں پچھلے سال ہوئی تھی اور جو اب اگلے سال ہوگی، یہ ٹرائیکا ایسے بدلتی رہتی ہے. اب آگے آئندہ سال جس ملک کے اندر ہوگی تو اس سال جو ہو رہی ہے وہ بھی اس ٹکڑی کا حصہ ہوگا، اس سے اگلے سال جہاں ہوگی وہ بھی اس کا حصہ ہوگا. ان کے ہاتھ میں فارمیشن ہوتا ہے اور سب سے زیادہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے جس ملک میں ہونے جا رہی ہے. باقی لوگ صرف اسی ٹاپک کو جو تھیم یہ دیتے ہیں اس میں شریک ہوتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو ایک مختصر سا پہلے اس کی میں ہسٹری بتا رہا ہوں جو میں بتانے جا رہا ہوں، یا RSS اور نہضت العلماء کی آپسی جو بات چیت ہونے جا رہی ہے، یا بات چیت ہی نہیں، ایک تال میل کافی ہونے جا رہا ہے، اس کی میں ایک بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں. تو ابھی یہ G20 ملک بنے. انڈونیشیا بہت زمانے سے اور دنیا کی سب سے بڑی آبادی، مسلمان آبادی والا ملک ہے، اور وہیں کی یہ تنظیم ہے جس کا میں نے ابھی نام لیا تھا نہضت العلماء، جس کے دنیا کی سب سے بڑی تنظیم ہے. اور اس کے جو لوگ زیادہ اسٹیمیٹ کرتے ہیں 9 کروڑ تک اس کے بتاتے ہیں کہ لوگ اس کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں. یہ تقریباً 10 سال سے کوشش کر رہے تھے، اس لیے کہ انڈونیشیا ایک ایسا ملک ہے کہ جو کسی ایکسٹریمزم، انتہا پسندی میں کبھی شامل نہیں ہوا. ابھرتی بھی ایک معیشت یا اکانومی بھی ہے، اس سیاست میں بھی قبضے کی شامل نہیں ہوا جو مختلف ملکوں میں چل رہی ہے کہ ہمارا ورچسو، ہم اوپر آئیں یا دوسرے اوپر آئیں، جس کی وجہ سے جنگیں اور لڑائیاں ہوتی ہیں. اور ایکسٹریمزم کو انہوں نے کبھی سپورٹ نہیں کیا. یہ جو ایکسٹریمزم اسلام کے نام پر جگہ جگہ کہیں کبھی ابھرا، اصل میں تو سپورٹ کرنے والی اس کو مغربی طاقتیں رہیں، خاص طور سے امریکہ بنا کر تو ہمیشہ وہی لائے، اور پھر اس کے بعد اس میں دوسرے ممالک جو ہیں وہ شامل ہو گئے، اور انہوں نے یہ گیم ایسے ہی کھیلا کہ اس میں یہ جو آپس کے ٹکراؤ اور جنگیں ہوں وہ اس حصے کے اندر ہوں جہاں خالی مسلمان ممالک ہیں. تو انڈونیشیا اس سے ہمیشہ الگ رہا ہے، دنیا کے سب سے بڑی آبادی والا ملک ہے، اور کافی سوچ کے حساب سے ماڈریٹ ہے. ماڈریٹ معتدل اس معنوں میں اس کو اسلام کی کسوٹی پہ نہیں کس رہا، لیکن معتدل اس معنوں میں کہ انہوں نے اپنے کلچر اور تہذیب جو پرانا تھا اسے نہیں چھوڑا ہے آج تک. جو دینی باتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، اور ان پہ وہ آگے بھی بڑھتے ہیں، اسے پھیلاتے بھی ہیں، اس کی بات بھی کرتے ہیں. لیکن مثال کے طور پر جو چیزیں ان کے ہاں پہلے تھیں، ان کے شادی بیاہ میں آج تک رامائن وغیرہ جو ہے وہ اس کا پلے کی جاتی ہے. ان کے یہاں جو سب سے بڑا نوٹ ہوتا ہے 20,000 کا، 20,000 کا نوٹ، اس کے اوپر گنیش کی تصویر ہے آج بھی. تو یہ وہ کہتے ہیں، جب ان سے بات ہو، میری ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں ایک ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا، سوال کیا، یعنی مجھے معلوم تھا لیکن میں سوال کرتا، انڈونیشین ایک ڈیلیگیٹ آئے ہوئے تھے، ان سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے آپ کے یہاں، یہ مطلب اس کا اسلام سے کیسے رابطہ ہے جو آپ لوگ اسلام کی بات کرتے ہیں، مسلمان ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا جو کچھ ہمارا پرانا مذہب تھا وہ بدلا، ہم نے اپنا دین بدلا، مذہب بدلا، ہم نے اپنی تہذیب و کلچر کو نہیں چھوڑا. اب یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے، میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کر رہا، میں تو وہاں کی سوچ بتا رہا ہوں، ان لوگوں کی یا ان کے یہاں کی جو سوچنے کا انداز ہے. تو اس حساب سے وہ ایک معتدل بھی کہلاتے ہیں، ماڈریٹ، کہ انہیں اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ کوئی کلچر کی، دوسرے مذاہب کی چیزیں ہیں وہ مذہبی نہ بچے، لیکن وہ کلچر کے نام سے، تہذیب کے نام پہ انہوں نے باقی رکھی ہیں اپنے آج بھی. تو ان کی یہ جو تنظیم ہے یہ تقریباً 10 سال سے کوشش کر رہی تھی
ایکسٹریمزم یا انتہا پسندی یا اسے روکنے کے لیے کہ یہ اسلام نہیں ہے اور یہ اسلام کی اصل تعلیمات یا اس کا چہرہ نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ چاہتے تھے کہ کچھ اور دنیا کے اندر دوسری تنظیموں سے رابطہ ہو اور سیاسی طور پر بھی اثر انداز ہو سکیں سوچ کے اوپر۔ اب چونکہ اتنی بڑی تنظیم ہے تو انڈونیشیا کی حکومت تو ہمیشہ ان کو اہمیت دیتی ہے، ووٹ کا معاملہ ہوتا ہے تو بڑی تنظیموں کو اہمیت دی جاتی ہے، لیکن دوسرے ممالک کے اندر کوئی ان کی کسی طرح کی کوئی پہنچ یا ریچ نہیں تھی۔ انہوں نے یہ کیا پھر اب کہ پچھلے سال بیچ میں کانفرنسز طرح طرح کی یہ کرتے رہے۔ پچھلے سال ایسا کیا کہ ایک انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ یہ جو G20 ہو رہی ہے، پچھلے سال ہو رہی تھی روم میں، اٹلی روم کے اندر، روم میں، کیونکہ یہ جو G20 ہو رہی ہے ہم ایک R20 بنائیں G20 کے پر انہی ملکوں کے لوگوں کی مذہبی تنظیموں کو لیں، جن ملکوں کی یہ سیاسی کانفرنس یا یہ کہ حکومتوں کی کانفرنس ہے جس میں وہ لوگ اکانومی پہ غور کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کچھ سیاسی بھی اس کے اندر ٹچ ہوتے ہیں، تو ہم ایک R20 بنائیں۔ تو انہوں نے انوائٹ کیا دنیا کے ہر ملک کی بڑی مذہبی تنظیموں کو، اور وہ اس سے وہیں اسی شہر کے اندر روم میں ہی انہوں نے اس سے تھوڑے ہی دن پہلے اپنی کانفرنس کی کہ اس سے کچھ اثرات پڑیں گے ان کے اوپر، جو آگے جو لوگ جو فیصلے کریں گے اس کے اوپر۔ بہت زیادہ کامیاب نہیں تھی وہ، اس میں روم نے بھی بہت زیادہ کوئی دلچسپی نہیں لی، اور ویسے ہی انہوں نے بھی اپنی ٹرائیکا بنائی جیسے G20 کے بالکل ویسے ہی پیٹرن، صرف یہ کہ مقصد یا وہ الگ تھے، اور یہ تھا کہ یہ بڑے 20 ممالک ریلیجس فورم ہے یہ 20 ملکوں کا۔ اس سال جو G20 کی صدارت ہے کنوینرشپ وہ آئی انڈونیشیا کے پاس، تو پچھلے سال کا جو ٹرائیکا تھا اس میں انڈونیشیا شامل تھا، اس لیے کہ اگلے سال جس میں ہوتی ہے ایک وہ ملک ہوتا ہے جہاں کانفرنس ہوتی ہے، ایک پچھلے سال جہاں ہوئی تھی، تو ان کی تھی اہمیت یا کچھ سے بھی تھی۔ اب ان کے ملک میں ہونے جا رہی ہے انڈونیشیا میں وہ G20 کانفرنس، ابھی ہوگی 14-15 نومبر میں۔ تو اب یہاں پر جب انہی کیا ہونے جا رہی ہے، حکومت کی طرف سے بھی ان کو کوئی سپورٹ ہے تنظیم کو، تو اب اس سال اس کی اہمیت بے پناہ بڑھ گئی، یہ R20 کی ریلیجس فورم 20 ملکوں کا۔ تو انہوں نے اب جو ٹرائیکا بنی وہ تکڑی، وہ جو ٹرائیکا بنی اس میں انڈونیشیا ہے، پچھلے سال جو جہاں پہ کانفرنس ہوئی تھی اٹلی وہ ہے اس میں شامل، اگلے سال جہاں ہوگی وہ شامل ہے وہ ہے ہندوستان، اگلے سال انڈیا میں ہوگی یہ کانفرنس۔ تو اب یہ 3 ملکوں کی یہ تکڑی یا ٹرائیکا بنی R20 کی، انہوں نے بھی اسی کے پیٹرن پر بنائی، وہ جو G20 کی بھی ٹرائیکا جو ہے وہ یہی ہے تکڑی جو ہے، اور وہیں انڈونیشیا میں بالی میں وہ G20 کانفرنس ہوگی 14-15 نومبر میں۔ اس سے 2 ہفتے پہلے انہوں نے وہی بالی میں انڈونیشیا میں یہ رکھی، یہ ہوگی ابھی 2-3 نومبر میں یہ R20 کی جو کانفرنس ہے۔ یہ صدارت جو ہوتی ہے 1 دسمبر سے منتقل ہوتی ہے، یعنی یہ انڈونیشیا صدر رہے گا اس کا 30 نومبر تک، 1 دسمبر سے انڈیا ہو جائے گا صدر اگلے سال 30 نومبر تک۔ تو جیسے ہی انڈونیشیا کو ملی تو یہ فوراً انہوں نے رابطہ قائم کیا، RSS کے رام مادھو پہنچے ان کے پاس اور ان سے رابطہ قائم کیا کہ بھئی اگلے سال تو ہمارے پاس آ رہی ہے اور کوارڈینیشن ہمارا اس سال ہوگا آپ کے ساتھ میں، یہ تکڑی کے اندر ہم بھی آ گئے ہیں ٹرائیکا میں۔ تو یہ فوراً رام مادھو RSS کے وہاں پہنچے، اور ظاہر ہے کہ بڑی تنظیم جو ہے وہ اپنے آپ کو مذہبی بھی کہتے ہیں، اور وہ کچھ مذہبی ٹچ تو ہوتا ہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کلچرل آرگنائزیشن ہے اور بڑی ہے چونکہ ہندوستان کی۔ تو وہاں پر ان کو رام مادھو کو ویلکم کیا گیا، خوش آمدید کہا گیا، اور یہ تھا کہ ان کے مشورے بھی شامل ہوں گے، پالیسی پر بھی اثر انداز ہوں گے۔ اس سال جو وہ R20 کا جو بالی میں جو کچھ ہوگا، بالی کے لوگ جو ہے ان کے یہاں پہلے سے ایک چلا آ رہا ہے، ایک مشہور ہے جس سے ان کے یہاں کے امن کن چیزوں سے آئے گا، اس کی ایک تکڑی مشہور ہے، یعنی یہ ٹرائیکا جگہ جگہ اس انداز میں چل رہی ہے۔ تو وہاں پر اسے تریکرنا کہتے ہیں وہاں پر۔ تو وہ بالی اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارا پیس، ہمارا امن خدا کے ساتھ ہو، کہ اس کے ساتھ میں ہماری لڑائی نہ ہو۔ امن تب ہوگا جب انوائرنمنٹ، ماحولیات کے ساتھ امن سے رہیں، اور امن تب آئے گا جب ہم عوام کے ساتھ میں، دنیا کے انسانوں کے ساتھ امن میں رہیں۔ یہ بالی کے لوگوں کا پہلے سے ایک تصور چلا رہا ہے، اس جگہ کانفرنس یہ ہونے جا رہی ہے۔ تو اب جو یہ 2-3 تاریخ کو 2-3 نومبر کو ہوگی،
اس میں انڈونیشیا نے انوائٹ کیا، یہاں سے روی شنکر جا رہے ہیں، یہاں سے ایک شنکراچاریہ جا رہے ہیں، کچھ اور ہندو مذہبی تنظیموں اور مٹھوں کو وہ انوائٹ کر رہے ہیں، اور چند ایک مسلمان تنظیموں کو بھی کر رہے ہیں، ایک آدھ کو یہاں سے، باقی تو مسلمان تنظیمیں اور دوسرے ملکوں کے اندر ہیں، سعودی عرب اور ان سب کو لیا ہے انہوں نے، ایک آدھ کسی مسلمان تنظیم کو بھی انہوں نے انوائٹ کیا ہے۔ لیکن ان کا رول بہت اہم ہے RSS کا، چونکہ یہی پہلے ان کے پاس پہنچے، یہ یہاں کی سب سے بڑی تنظیم ہے۔ اس ٹرائیکا کے اندر سب اس کی تیاریوں میں، کانفرنس کی، اس میں انہوں نے کہا ہاں ان سارے مقاصد سے ہم مطمئن ہیں کہ جو کچھ ہوگا اور اس پر گفتگو ہونی چاہیے۔ اب یہ ٹاپک طے کیے انہوں نے۔ کانفرنس کا جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ ہم ساتھ ساتھ ابھریں اور ساتھ ساتھ طاقتور بنیں، یہ کانفرنس کا تھیم ہے، سارے لوگ مل کر۔ اور اس کانفرنس میں ٹاپک جس ملک میں کانفرنس ہوتی ہے وہیں کا ملک طے کرتا ہے۔ اب ہم G20 کو ہٹائیں، R20 کی میں بات کر رہا ہوں، میں نے اس کا آپ کو پس منظر یا بیک گراؤنڈ بتایا کہ یہ R20 کیا ہے، جو مذہبی تنظیموں یا کلچرل یا تہذیبی تنظیموں کی ایک گٹھ جوڑ ہے جو G20 سے پہلے ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ طے کر لیا تاکہ ان کے فیصلے ان پر اثر انداز بھی ہوں۔ اچھا، انہی ملکوں کی بڑی تنظیموں کی، انہی ملکوں کی بڑی مذہبی تنظیمیں یا سیاسی یا کلچرل آرگنائزیشنز ہیں جن کی وہ کانفرنس ہو رہی ہے، تو ان کے فیصلے اثر انداز بھی ہوتے ہیں ان کے اوپر، یا ہو سکیں گے آئندہ، اور جتنا یہ بڑھتی چلی جائے گی۔ پچھلے سال شروع ہوئی تھی، اس سال بے پناہ اہم ہے وہ، اور ساری دنیا میں اس کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے 4 بڑے بڑے اپنے عنوانات رکھے ہیں اس کانفرنس کے لیے۔ عنوان وہی طے کرتا ہے، وہی ملک جہاں کانفرنس ہو رہی ہے۔ تو اب یہ R20 کا عنوان یہ طے کر رہے ہیں، یہ نہضت العلماء، اور اگلے سال ہندوستان طے کرے گا، کانفرنس یہاں ہوگی جو R20 ہوگی۔ تو وہ جو 4 انہوں نے طے کیے، اس میں ایک یہ ہے کہ پچھلی تاریخ کے معاملے میں سچ بولا جائے، اور تاریخ کے اندر جو کچھ ہوا اسے نفرت کی بنیاد نہیں بنایا جائے، اور معافی، فارگیٹ اینڈ فارگیو، کچھ چیزیں ہوئی ہیں تو ایک دوسرے کا دل نہیں دکھے، اسے ختم کریں۔ اب ہم بات سچ کو تسلیم بھی کریں، سچ بولے بھی، اور جو کچھ ہوا ہے ایک دوسرے کا دل دکھا ہے تو اسے چھوڑیں۔ تو یہ تو ایک پہلا پوائنٹ ہے۔ پھر اس کے اندر دوسرا جو ان کا پوائنٹ ہے، جو انہوں نے عنوانات رکھے ہیں، اب اس پر بہت لمبی لمبی بحثیں ہوں گی، یا اس کے اوپر پیپر پیش کیے جائیں گے، یا بات چیت ہوگی۔ اب اس میں یہ غور کرتے جائیے گا کہ RSS کی کیا کیا گنجائشیں ہیں جو وہ اپنی رکھیں گے اس کے اندر، کانفرنس کے اندر۔ تو اس لیے کہ انہوں نے کہا، رام مادھو نے ان سے کہا کہ ہاں ہم ان ساری باتوں سے متفق ہیں، ہم اتفاق رکھتے ہیں، یہ جو ٹاپکس ہیں۔ پھر اس ٹاپکس کے اندر وہ ٹاپک آگے کہ مذہب نے جو پرابلمس پیدا کر دی ہیں، بہت سی تعلیمات ایسی ہیں مختلف مذاہب کے جو پرابلمٹک ہیں، جن کے اندر مسئلہ پیدا ہوتا ہے، مسائل پیدا ہوتے ہیں، وہ ان کے صحیح کنٹیکسٹ، صحیح سیاق و سباق کو سمجھا جائے کہ کسی سیاق و سباق میں صحیح ہوں گی تو اس چیز کو صحیح درست کیا جائے۔ پھر ایک ٹاپک یہ ہے کہ آپس میں تال میل اور کوآرڈینیشن کیسے ہو مختلف تنظیموں اور تہذیبوں کا، آپس میں گفتگو اور بات چیت، اور ایک دوسرے کی جو اچھی اقدار ہیں، گڈ ویلیوز ہیں، انہیں آپس میں سمجھے بھی اور ایک دوسرے سے اس کا لین دین بھی ہو اور اپنائیں بھی۔ کچھ اگر اچھی چیزیں کہیں ہیں تو اسے دوسرے تسلیم کریں، کسی اور جگہ ہے تو اسے یہ تسلیم کریں، آپس میں ایک دوسرے کی ان تہذیبوں کا تال میل اس شکل میں ہو۔ اور چوتھا یہ ہے کہ مستقبل کے لیے، آئندہ کے لیے وہ اقدار، وہ ویلیوز ہم طے کریں کہ جس کے اوپر رہ کر آپس میں کوئی ایگزسٹنس اور آپس میں امن قائم ہوگا، اور کوئی ایگزسٹنس یعنی ساتھ میں مل کر امن کے ساتھ میں رہ سکیں گے۔ ان ویلیوز اور اقدار کو ہم طے کریں کہ اب کیا ہے ان سب مذاہب اور کلچر کو لیتے ہوئے ساتھ میں۔ یہ میں نے آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ بتائی R20 کی، اور یہ بتایا کہ اب اس ٹرائیکور کا ایک اہم حصہ جو ہے وہ نہضت العلماء ہے، اور ایک یہ RSS ہے۔ نہضت العلماء دنیا کی سب سے بڑی تنظیم ہے، اور یہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی تنظیم ہے جو RSS ہے۔ اس میں وہ شدت پسندی کے خلاف ہمیشہ، اور خاص طور سے یعنی اس بات کو بھی انہوں نے اس پر زور دیتے رہے ہیں جب یہ بنی تھی، اس کے مقاصد کے اندر R20 جب انہوں نے اس کو آگے چلایا تھا، کہ پولیٹیکل ویپنائزیشن سیاسی طور پر ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر لیا جاتا ہے کسی کی شناخت کو۔ کہیں پر مسلمان ایسے ہیں کہ اگر وہ ٹیررسٹ کہلا رہے ہیں تو اسلام کو جوڑ دیا گیا۔ تو یہ چیز ختم ہونی چاہیے، اس کا سیاسی استعمال ختم ہونا چاہیے کہ اسے سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جانے لگے کسی کی شناخت کو۔ تو یہ ان کا ہمیشہ سے ایک مقصد رہا ہے نہضت العلماء کا۔ اب یہاں پر یہ ان کے ساتھ میں شریک ہو رہے ہیں، اور اگلے سال ان کے ہی ہاتھ میں کنٹرول ہوگا،
اور یہ کہتے ہیں ان چاروں مقاصد سے ہم مطمئن ہیں، یہ بہت اچھے ہیں، اور ان ٹاپکس کے اوپر ہی ساری دنیا کے ممالک بات چیت کریں اور اپنی بات رکھیں اور ہم لوگ کچھ آگے کے لیے طے کریں۔ اس میں جو یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ بڑی اپارچونیٹیز بھی ہو سکتی ہیں، بہت اچھی کچھ چیزیں نکل کر آ سکتی ہیں دنیا کے لیے، بشرطے کہ نیتیں صحیح ہیں، اور بہت خطرات بھی نکل کر آ سکتے ہیں جیسے جیسے ہم اور آگے بڑھیں گے اس کے اندر، کہ چیزیں وہ لوگ جو کچھ جن کے ذہن صاف نہیں ہے یا جن کے مزاجوں میں تنگ نظری ہے، وہ وسعت کے نام کے اوپر، وہ براڈ مائنڈڈنس کے نام کے اوپر وہ شامل ہونے کے بعد چیزوں کو توڑ مروڑ سکیں اور دوسرے اسے نہیں سمجھیں۔ دیکھیے میں ایک مثال دیتا ہوں۔ کچھ دنوں پہلے، چونکہ اس ٹاپک کو یا اس موضوع کو میں نے تقریباً 1 مہینے پہلے سلیکٹ کیا تھا، اس پر بات کرنی ہے، لیکن پھر یہ مہینہ آ گیا ربیع الاول کا، تو پھر اسے درمیان میں روکے رکھا، اور بالکل اب چونکہ ہونے جا رہی ہے تو اس پر آپ کی نالج یا آپ کی معلومات ضروری ہے۔ ضروری اس لیے بھی ہے کہ آگے مستقبل قریب میں 2024 میں جو الیکشن ہوگا اس کے بعد کیا حالات ہوں گے، کیا مختلف لوگوں کے ذہنوں میں تصورات ہیں، کہ مختلف گروپوں کے کیا عزائم ہیں، کیا RSS اور حکومت کے درمیان میں کیا کچھ کشمکش شروع ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی ہے، کہیں کچھ بیانات سے یا کچھ باتوں سے کیا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ واپس یہ کشمکش بڑھ جائے گی یا 2024 سے پہلے وہ اسے کنٹرول کر لیں گے۔ یہ اگر کنٹرول کر لیں گے تو اس کے اثرات ان کے اوپر پڑیں گے، حکومت جو ہے اور ان کے کوآرڈینیشن سے چلے گا جو کچھ چلے گا، نہیں کر لیں گے تو کچھ چیزیں ایسی آئیں گی جو ان کی انڈیپینڈنٹ ہوں گی RSS کی اس موضوع پہ، اور وہ اثرات ڈالیں گی G20 پر، ان سارے ممالک کے اوپر جب کانفرنس یہاں ہوگی، تو پھر بڑی اہم بات ہوگی وہ۔ تو اس لیے بے پناہ اہم ہے یہ، اگر اس کو ٹھیک سے سمجھیں اور آپ غور کریں، تو اس لیے اس پر تھوڑا سا کچھ اظہار خیال جو تھا وہ ضروری تھا، اور پھر وہ میں نے آج کا دن اس لیے رکھا تھا کہ بس یہ مہینہ گزرتے ہی یہ اس کی چیزیں بعض آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں۔ تو اب یہ میں نے آپ کو کہا کہ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، کہ ایک بہت مطلب RSS کے ایک صاحب جو ہیں وہ، ان کے سامنے میں نے کچھ عرصے پہلے یہ بات رکھی، اتنے ہی کہا خالی کہ دنیا کی ایک سب سے بڑی تنظیم جو ہے وہ اس کا اور RSS کا ایک کوآرڈینیشن ہونے جا رہا ہے۔ تو بولے واہ، کون سی دوسری اس سے بڑی کون سی ہو سکتی ہے، RSS سے بڑی کوئی ہو ہی نہیں سکتی، یہ ہے سب سے بڑی۔ تو بھائی اس میں کوئی شان گھٹنے یا بڑھنے کی بات تھوڑی ہے، جو ہے وہ ہے۔ اب آپ کل کہیں گے کہ صاحب نہیں دنیا میں سب سے زیادہ ہندو ہیں، یہ کیسے کہہ دو گے کہ ہندو سے زیادہ کوئی مسلمان بھی ہیں یا عیسائی بھی ہیں؟ اس میں کوئی شان کی بات نہیں ہے، ہاں ہندو بھی ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے، ایسے ہی اگر مسلمان ان سے زیادہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی کہہ لیں، آپ کہیں گے، آپ یہ بتائیں گے کوئی مسلمان تنظیم بڑی ہے RSS سے بھی؟ اس میں کوئی لڑنے کی کیا بات ہے، یہ ایک حقیقت ہے، مسلمان بھی تو زیادہ ہیں نا دنیا میں، انڈیا میں چھوڑیے، دنیا میں مسلمان بھی تو زیادہ ہیں نا ہندوؤں سے، تو کوئی تنظیم ہو سکتی ہے اس سے بڑی، یہ اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے، یا اس میں اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرنے کی کیا بات ہے؟ اور ہو سکتا ہے نہیں ہوتی، لیکن اتفاق سے ہے۔ کون سی ہے مجھے نام بتائیے گا؟ خیر سوچ یہ ہے یا ذہنیت یہ ہے، میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اب یہ ذہنیت جو ہے، یہ ذہنیت جا رہی ہے، اور اس ذہنیت کے ساتھ میں تو ایک سیمپل تھا، اس کے ساتھ میں جو سامنے سے بہت سے بیانات ہوتے ہیں جس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہاں ہم ویلکم کرتے ہیں اور سب ایک تہذیب کا حصہ ہیں اور آپس میں نفرتیں نہیں ہونی چاہیے، پھر بہت سی چیزیں ایسی بھی بیانات کے اندر آ جاتی ہیں جہاں پر کچھ رسک اور خطرات محسوس ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ساتھ چل رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی کشمکش جو پریس کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، کہ تھوڑی سی کشمکش بھی کچھ حکومت سے شروع ہو گئی، پاور اسٹرگل جسے کہتے ہیں، کہ پہلے RSS سپریم ہوا کرتی تھی، اب RSS سپریم نہیں ہے سب سے اوپر، بلکہ حکومت جو ہے وزیر اعظم یا ہوم منسٹر زیادہ سپریم ہے اور ان کے اوپر ہیں فیصلوں کے معاملے میں۔ تو اس کو وہ اپنی محسوس کر رہے ہیں کہ اس بات کو، اور اس کو کچھ زیادہ وہ اچھے انداز میں نہیں اس کو تسلیم کر رہے RSS کہ یہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ سارا پس منظر ہے جس میں پھر یہ جا رہے ہیں، اور ان کا آپس میں ان ٹاپکس پر آپس میں لین دین ہوگا، دنیا کے دوسرے ممالک بھی ہوں گے، جو کوئی بھی یہاں سے ریزولوشنز پاس ہوں گے، وہ ریزولوشن چند ہی دنوں کے بعد پھر وہ G20 کی کانفرنس ہے،
یہ ملک RSS جو کچھ طے کرے اس کے اثرات پڑنا ہندوستان پر لازم ہے، جو کچھ نہضت العلماء طے کرے اس کے اثرات پڑنا دوسرے بہت سے ملکوں کے اوپر لازم ہے، مسلم میجورٹی کنٹریز کے اوپر، مسلم اکثریتی ملکوں کے اوپر۔ اور ایک اور اہم بات یعنی اگلے 2 سال کی، اس سے اگلا سال ہے نمبر برازیل کا، تیسرا۔ تو اب پھر اس میں جو تکڑی ہوگی، اٹلی ہٹ جائے گا، اس میں ایک انڈونیشیا ہوگا، ایک ہندوستان ہوگا اور ایک برازیل ہوگا اگلے سال جب انڈیا میں ہوگی تو ٹرائی کا یہ بنے گا 3 کا۔ اب اس میں ایک کرسچن میجورٹی ہے، کیتھولک اوورولمنگ میجورٹی ہے برازیل کے اندر کیتھولک کرسچنس کی، ایک ہندو میجورٹی والے ہیں ہندوستان یہ RSS، اور ایک انڈونیشیا یہ مسلمان۔ تو یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ یہ 3 بڑے مذاہب کی، اور یہ بھی پہلی بار ہو رہا ہے، ان کی ایک ٹرائی کا بنے گی اس R20 کے اندر، اور یہ بھی پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ یہ تینوں ایمرجنگ اکانومیز ہیں۔ اس سے پہلے جب بھی یہ ٹرائی کا بنی تو ہمیشہ یہ ہوا کہ ایک ڈیولپڈ کنٹری یعنی ایک ترقی یافتہ ملک اور ساتھ میں شامل ہو گیا ایک ترقی پذیر یا ایمرجنگ اکانومی، بڑھتی ہوئی ابھرتی ہوئی معیشت والا ملک۔ یہ تینوں پیور وہ ہیں، یہ بھی پہلی بار ہوا ہے کہ جو ایمرجنگ اکانومیز ہیں فیصلے ان کے ہاتھ میں زیادہ ہوں گے اس کے مقابلے میں کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں۔ اور وہ جو R20 کی جو کانفرنس ہوگی اس میں یہ 3 مذاہب دنیا کے بڑے، ان کا آپس میں ایک تال میل ہوگا اگلے سال۔ ابھی بنیادی تال میل ان 2 کا ہے، ایک ہندوؤں کا کہہ لیں ہم اگر مذہب کا نام لیں تو، اور ایک مسلمانوں کا۔ آگے جو کچھ ہونے جا رہا ہے 2024 اور پھر 2026، اس پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس کو کیا اس میں ایماندار ہوں گے یا آپس میں ملنے پہ چیزوں کو طے کرنے پہ۔ یہاں پر جو ٹاپک طے ہوں گے وہ ہندوستان کرے گا، اس کانفرنس کا جو مذہبی ہوگی۔ یہ جو 4 ٹاپک ہیں RSS نے کہا کہ ہم ان سب سے اتفاق رکھتے ہیں۔ اب اس میں شاید ان کی وہ مجبوریاں ہوں گی جسے ہم سیاسی مجبوریاں کہتے ہیں، تنظیموں کی مجبوریاں کچھ ہوتی ہیں کہ سوچیں کچھ بھی لیکن انہیں بہت سے حکومت کے پروٹیکشن بھی چاہیے، ان کے ساتھ مل کر چلنا ہے۔ کچھ دوسرے ملکوں کے بھی بہت سے ان کے ممبر ہیں، تو انہوں نے اس کے اندر ایک بہت نمایاں ایک بات یہ کہہ رکھی ہے نہضت العلماء نے کہ ہم ملک کو آگے رکھتے ہیں، مذہب کو پیچھے رکھتے ہیں، کہ ہر ایک اپنے ملک سے ایلیجنس رکھے یا وفاداری رکھے، مذہب پیچھے جائے گا۔ یہ ایک انہوں نے نہضت العلماء نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے، خود اپنے ملک میں بھی ان کے لیے ضروری ہے یہ کہنا، اور باقی دوسرے ملکوں کے بھی ان کے ممبر ہیں، ان کے لحاظ سے بھی یہ کہنا ضروری ہے۔ اب یہ چیز یہ اپنی جگہ ایک بات آئی کہ یہ تو نیشنلزم جو ہے یہ ایک نیشنلزم ہو گیا، یعنی نیشنلزم اوپر رہے گا، قومیت اوپر رہے گی اور مذہبیت پیچھے رہے گی۔ تو نیشنلزم جب بھی پورا اوپر آتا ہے، اور نیشنلزم ہی کو تو ابھار کر فیشزم آتا ہے، فاشزم جس کے اندر بے پناہ نیشنلزم کو ابھارا جاتا ہے، قومیت کو۔ مذہب کا میں ابھی تک نام لیتا رہا ہوں، لیکن مذہب جب اپنی اصل شکل میں آتا ہے تو وہ دین ہوتا ہے۔ ابھی تک میں مذہب کا اور یہ مذہبی کے نام کے اوپر ہو رہا ہے، یہ جو کچھ بھی اپنا کچھ بنا رہے ہیں ریلیجنس، لیکن اپنی اصل شکل میں جب مذہب سامنے آتا ہے تو وہ دین ہوتا ہے۔ دین اگر ہے تو پھر دنیا کے یہ R20 ممالک ملیں کچھ طے کریں، یہ ہونا چاہیے گاڈ سینٹرک، ریلیجن سینٹرک نہیں ہونا چاہیے، مطلب خدا کی بنیاد کے اوپر اکٹھے ہوں تو پھر سرحدیں ٹوٹتی ہیں اور کسی کو اعتراض نہیں۔ دنیا کے سارے انسان ایک جیسے، دنیا کے سارے لوگ اس کی خدا کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور دین ان سرحدوں کی باتیں نہیں کرتا۔ دین تو بات کرتا ہے انٹرنیشنلزم کی، کہ ہر جگہ کے لوگ، ہر دنیا کے تمام لوگ، ان کو سب کے ایک جیسے حقوق ہونے چاہیے، ایک جیسے ان کے پاس اپارچونیٹیز اور مواقع ہونے چاہیے۔ تو جب خدا آئے گا بیچ میں، اس کو میں نے کہا گاڈ سینٹرک، کہ وہ مرکزیت خدا کو ملے گی یا مرکزیت مذہب کو ملے گی۔ مذہب تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں جو الگ الگ بٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو اصل میں تو اتنے اس کے اندر اس میں ان کے ساتھ یہ مسئلہ بھی نہیں آتا، یہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی کہ ہر ایک اپنے یہاں پہلے نمبر پر جو ہے وہ اپنے ملک سے وفاداری ہوگی، دوسرے نمبر پر مذہب آئے گا، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ جب اس کی ہوتی کہ دنیا کے سارے انسان ایک جیسے اور سب برابر، ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ہم کر ہی نہیں رہے کہ سعودی عرب اونچا یا ہندوستان اونچا یا انڈونیشیا اونچا یا کہ کوئی اور ملک اونچا یا کوئی نیچا، تو وہ
اصلاً یہ کامیاب تو تبھی ہوگی، ورنہ کامیاب نہیں کہہ سکتے، بلکہ وہ کہیں نہ کہیں ادھر ادھر بگڑ جائے گی آگے جانے کے بعد، اور کہیں نہ کہیں اس کو کچھ دوسرے لوگ اپنے مقاصد کے استعمال کر لیں گے جب تک وہ گاڈ سینٹرک نہیں ہوگی۔ ایک ریلیجس فورم بنایا نا مذہبی دنیا کے 20 بڑے ملکوں کا جو طاقتور ہیں معیشت کے اعتبار سے، اب یہ جو مذہبی لوگ بنا رہے ہیں تو ان کو خدا کو رکھنا چاہیے تھا پہلے کہ ہم گاڈ سینٹرک بنا رہے ہیں، اور تب پھر اس کی شکل کچھ اور ہوتی۔ اب ریلیجس سینٹرک بنا رہے ہیں اسے، یہ مذہب ایک بنیاد رہے گا، ہاں اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے ملک جو ہے وہ اس کو پہلے نمبر پر رکھیں، یہ نیشنلزم کو آگے لے کر آئیں۔ ان کو کہنا پڑا مجبوری میں، یا کہنے پر مجبور ہوں گے ہر جگہ، پھر وہی یہاں پر آئے گی، پھر یہاں کا نیشنلزم جو ہے وہ اگر جتنا بڑھایا جا رہا ہے وہ تو فیشن تک بھی نکل سکتا ہے، فاشزم آ سکتا ہے جس کے اندر ریلیجن کے نام پر، کلچر کے نام پر اور تہذیب کے نام پر۔ یہ ہے بنیادی فلا یا خرابی جو اس کو بگاڑ سکتی ہے آگے، بہت اچھی نیت کے ساتھ میں چلنے کے باوجود۔ قرآن تو کہتا ہے نا کہ کہو ان سے، پچھلی کتاب والوں سے، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، ان سے کہو آؤ ہم تم آپس میں اکٹھے ہوں، افہام و تفہیم کریں، ایک دوسرے کے ساتھ میں کم از کم اس بات پر ایگریمنٹ کر لیں، اس پر ہم لوگ متحد ہو جائیں کہ ہم سب ایک کو مانیں گے اور صرف اسی کے بندے بنیں گے اور اسی کے قوانین پر چلیں گے، آؤ اس پر اکٹھے ہو جائیں، یہ تمہارے یہاں بھی ہے، یہ ہمارے یہاں بھی ہے، یہ اگر نہیں ہے تو بودھوں کے یہاں نہیں ہے، وہاں خدا نہیں ہے۔ تو یہاں جو بات چل رہی ہے مذاہب کی جب چل رہی ہے تو اس کے اندر پھر وہ وہاں خدا نہیں ہے، آگے صرف کلچرز کے لیں گے تو آگے بدھزم بھی آئے گا، دوسرے اور بھی آ سکتے ہیں، بدھزم دنیا کا ایک بڑا، بہت سے ممالک ہیں جو بودھ ہیں۔ اگر انہیں یہ کو لے کر چلنا تھا تو اسے گاڈ سینٹرک اگر لے کر یہ چلتے تو اس کا رنگ کچھ اور ہوتا، اس کے اندر کچھ زیادہ ایمانداریاں ہوتی، اس کے اندر کچھ اپنی بات دبا کے سامنے سے کچھ اور کہنا ہے یہ نہیں کہنا پڑتا، اس کا مس یوز نہیں ہوتا، غلط استعمال اپنے اپنے ممالک کے اندر، کہ جب یہاں پر وہ کانفرنس آئے گی تو اس کے کیا نتائج برآمد ہوں گے، اس وقت تک کیا ان کے درمیان میں یہ ٹینشن جو ابھی پریس کہہ رہا ہے کہ کچھ ہے آر ایس ایس اور حکومت کے درمیان میں، یہ کیا آپس میں طے ہو جائے گی؟ بات ہو گئی تو پھر اس کو اس ریلیجس کانفرنس کو باقی دنیا کے مذہبی لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، زیادہ ٹاپک یہ مقرر کر رہے ہیں، بڑی اہم بات ہوتی ہے ٹاپک کا مقرر ہونا، موضوع۔ ایک افہام و تفہیم کا ایک فورم ہے ہمارا، ایک کوریا کی تنظیم ان کے ساتھ چل رہا ہے، اب ان کا ایک الگ مذہب ہے، کرسچینٹی کا ایک الگ نیا سیکٹ ہے، نیا فرقہ، وہ ٹاپک رکھتے ہیں، وہ ہمارے، میں تو ڈائریکٹ اس میں حصہ نہیں لیتا، ہمارے میں نے ایک صاحب کو ڈیلیگیٹ کیا ہوا ہے کہ آپ جائیں، ٹاپک وہ مقرر کرتے ہیں کہ سارے مذاہب کے لوگ اس ٹاپک پہ بات کریں گے، بڑا فرق پڑ جاتا ہے اس بات سے، وہ اس حساب سے ٹاپک رکھتے ہیں، بتائیے آپ کا دین، آپ کا قرآن ان باتوں پہ کیا کہتا ہے۔ اب اگر میں مقرر کروں تو میں کہوں گا کہ بتائیے آپ کے ہاں ان اصولوں پہ آپ کا مذہب کیا کہتا ہے، وہاں کچھ نہیں ملے گا۔ بتائیے سائنس کے تعلق سے آپ کے ہاں کیا کیا چیزیں ہیں جو پروف سائنس کو ویریفائی کرتی ہیں، بتائیے کہ جو اسکرپچرز ہیں یا خدا کی طرف سے آئی ہوئی کتابیں ہیں اس کے اندر صحیح تعلیمات کہاں کہاں باقی رہی ہوں، کہاں کہاں نہیں رہی۔ میں مثلا یہ کہ میں اگر سوال فریم کروں تو یہ کروں گا اور ان پہ سے کہوں گا بتائیے اپنے یہاں سے جواب دیجیے، وہ اپنے حساب سے کرتے ہیں، ہاتھ میں ان کے ہے ٹاپک طے کرنا کہ اس پر ہوگا ڈسکشن۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایسی چیز ہی نہیں جس کا قرآن جواب نہیں دیتا، اس لیے ایک بڑی ان کے نظر میں اہمیت ہے کہ ان کے پاس سے ہر بات کا جواب آ جاتا ہے ٹاپک کے اوپر۔ لیکن ٹاپک مقرر ہونا عنوان بڑی اہم بات ہے، تو اب ٹاپک اگلی مرتبہ یہ مقرر کریں گے، اس پر بات ہوگی، اس پر کچھ مفاہمت ہوگی، ڈسکشن ہوں گے، آگے ابھی دیکھنا ہے کہ اس کے کیا نتائج ہوں، اور وہ نتائج دور رس ہوں گے اس لیے کہ سیاسی طور پر یہ جو ان کو یہ متاثر کریں گے، انہی ملکوں کی جو G20 کی کانفرنس ہوگی یہاں پر ہوگی انڈیا میں، اس سے پہلے یہ R20 کی ہوگی، تو وہاں سے جو کچھ پاس ہوگا وہ انہیں متاثر کریں گے، یہ بڑھتی جائے گی، جیسے یہاں سے شنکراچاریہ بھی ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ اب جا رہے ہیں وہاں پر، تو اب اگلے سال تو ٹوٹل ان کا کنٹرول ہوگا، ان کی کچھ تنظیموں کے نمائندے آ جائیں گے، پھر ٹاپک جو ہے یہ مقرر کریں گے۔ تو بڑی اہم موڑ ہے یہ۔ اصلاً میں نے آپ کے سامنے صرف معلومات کے لیے ایک بات رکھی، آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ اس میں کوئی رول پلے کر سکیں آپ نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال ہمیں اگر آگے کچھ خطرات آ سکتے ہیں، یہ سارا حصہ
یہ خیر کی طرف جا سکتا ہے، بڑا پوٹینشیل ہے اس کے اندر، اس طرح کے جوڑ کا خیر کی طرف جانے میں. لیکن آگے کے جو حالات ہم نے اسٹڈی کیے ہوئے ہیں اس کے حساب سے مجھے نہیں لگتا خیر کی طرف جائے گا، بلکہ اس میں بہت پوٹینشیل شر کی طرف جانے کا بھی. اور وہ اس میں دنیا کے بہت سے اور لوگ بھی کنونس ہو جائیں ان باتوں سے، ان چیزوں کے اوپر جو طے کر لی جائیں، اور وہ اپنے یہاں اس کے مطابق لا اور قانون جو ہے وہ فریم کر لیں. تو اس لیے یہ ان لوگوں کے جو سمجھدار ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جو انٹیلیجنشیا کے کہلاتے ہیں، ان کے لیے کم از کم اسے جاننا ضروری تھا، اس موضوع کو یا اس ٹاپک کو. یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے دنیا میں ایک بہت بڑی چیز ہے جو ہونے جا رہی ہے، یہ چھوٹی نہیں ہے. تو یہ اس سے زیادہ بڑی ہے کہ روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا اور پوری دنیا کے اندر خبریں ہیں اس کی، اور کہیں ورلڈ وار نہ ہو جائے. یہ اس سے زیادہ بڑی چیز ہے جو آگے بڑے نتائج مرتب کرے گی. اور اس کو اس روشنی میں دیکھنا ہے کہ یہاں پر ہندوستان میں آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اس میں یہ جو کچھ ہوگا، یہ گٹھ جوڑ جو بنے گا، اس میں کتنے بے اثر ہو جائیں گے. اگر وہ حمایت بھی کر سکتے مسلمانوں کے اوپر، اگر کوئی گریونسز ہیں، کوئی تکلیفیں ہیں، اس کی وہ اگر حمایت بھی کر سکتے تو وہ حمایت نہ کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے. کچھ چیزیں ایسی طے ہوئی ہوں گی، معلوم نہیں. تو اور بہرحال علم میں رہتا ہے جب، تو اس کے سلسلے میں ہم کچھ کر سکتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ابھی کچھ کر سکتے ہیں، ابھی ہم دیکھیں گے کہ اس کانفرنس کا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے، اس کے نتیجے کے طور پر کس طرح کی ہمیں کوآرڈینیشن انہی لوگوں سے ملنے کی، بات کرنے کی کتنی ضرورت ہے، اصلاح کی کتنی ضرورت ہے، اس کے لیے کیا کیا قدم اٹھائیں. یہ بہت ضروری ہے انٹیلیجنس کے لیے، کہ بجائے اس کے کہ اس سے بالکل الگ رہیں، الوف رہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دو، یہ تو ادھر اوپر کے لیول کی باتیں ہیں. تو اس پہلے جاننا ضروری ہے، اس کے بعد اپنی پالیسی طے کرنا ضروری ہے، اس کے بعد ان سے رابطے یا کانٹیکٹ، وہ جو آگے جو کچھ لوگ کرنے جا رہے ہیں. اس مرتبہ تو نہیں ممکن ہے، اگلی مرتبہ جو 1 سال بعد ہوگا، اگلے سال نومبر میں یہاں پر ہوگی ہندوستان کے اندر جو کانفرنس ہوگی، تو جو 1 سال بعد جو کچھ ہوگا، اس 1 سال کے اندر کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم پہلے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ رکھ سکیں ان تنظیموں کے آگے، وہ چاہے RSS ہو، چاہے وہ نہضت العلماء ہو، کہ ان تک کچھ چیزیں رکھ سکیں کہ یہ گاڈ سینٹرک ہونی چاہیے اس کی بنیاد پر، بجائے ریلیجس سینٹرک ہونے کے. اس لیے کہ اس میں تو چاہے آپ نام لے لو لیکن لڑائیاں ہی ہوں گی، چاہے جو کچھ طے کر لو مختلف مذاہب کے اندر، جب تک وہ خدا اوپر نہیں آئے گا اور سامنے نہیں آئے گا. اور کچھ اور چیزیں بھی ہماری طرف سے جا سکتی ہیں سوچنے کی. تو بہت اہم باتیں تھیں جو آج میں نے آپ کے سامنے رکھی، سوچنے والوں کے لیے، غور کرنے والوں کے لیے، اور آگے کی کچھ پالیسیز طے کرنے والوں کے لیے. اور آپ سب کا حصہ ہے پالیسیز طے کرنے میں. آپ سارے بہت اہم لوگ ہیں، اور اب سب آپ نکلتے ہیں باہر، آپ لوگوں سے ملتے ہیں، آپ اوپینینز فارم کرتے ہیں. وہ جو نفرت کرنے لگے تھے ان میں سے بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ ان کی نفرتوں کو آپ نے بدل دیا. تو پھر اسے بھی بدل سکتے ہیں، ان کی سوچوں کے انداز کو بھی بدل سکتے ہیں. ہمارے پاس 1 سال ہے یا آپ کے پاس 1 سال ہے اس کے لیے، ورنہ پھر اس کے آگے رزلٹ جو ہے وہ بہت بھیانک بھی ہو سکتے ہیں. ہم اسے تعمیر کی طرف لے جانے کے لیے کچھ سوچیں کیسے کیا جائے، یا اس کو جانے دیں تو اس کا امکان اس کا زیادہ ہے کہ ڈسٹرکشن یا تخریب کی طرف نکل جائے. بارک اللہ لنا فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم ملک.